قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے، عقیدت سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، حضرت مولانا قاری محمد طاہر صادقی صاحب اور پیارے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس دور میں دین کے لیے بلایا جائے تو کوئی آنے کے لیے تیار نہ ہو، اس گئے گزرے دور میں اللہ نے آپ کو یہ توفیق بخشی، اللہ نے آپ کو چنا کہ آپ اللہ کا دین پڑھ بھی رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمر میں، تقوی میں، اخلاص میں ڈھیر ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کے لیے دین پڑھنے اور اللہ کی رضا کے لیے آگے پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی موقع ہوتا فوتگی کا اور یہاں تیجے کا یا چالیویں کا ختم ہو رہا ہوتا تو بندے ہوتے کہ نہ ہوتے؟ اس کی دو وجہ، تیسری سمجھ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ پہلی وجہ یہ کہ علاقے میں فوتگی ہوئی ہے، جانا ہے، منہ دکھانا ہے، نہ گئے تو کہیں گے مالے دار نہیں آیا، ہمسایہ نہیں آیا، تعلق والا نہیں آیا، رشتہ دار نہیں آیا، فلانا نہیں آیا۔ تو پہلی وجہ ہوتی ہے منہ دکھانا۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ منہ دکھانا۔ دوسری وجہ لنگر کھانا۔ کیا ہوتی ہے؟ لنگر کھانا۔ اگر کوئی کہے نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، لنگر کھانے کے لیے لوگ نہیں آتے، منہ دکھانے کے لیے نہیں آتے، وہ تو آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، وہ تو آتے ہیں اللہ رسول کی بات سننے کے لیے۔ بھائی اگر ایسا ہے کہ اس وقت لوگ
اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو پھر آج ہم کس کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ رسول کی باتیں کرنے کے لیے نا۔ اگر لوگوں کا ختم اور کل وغیرہ میں آنا، شرکت کرنا، بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تو آج یہاں بھی بیٹھے نظر آتے۔ آئی سمجھ نا؟ یہاں بیٹھے نظر آتے، مسجد بھری نظر آتی، مسجد کے اندر رونق نظر آتی، پتہ لگتا واقعی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کا درد رکھتے ہوئے یہ لوگ اپنا ٹائم نکال کر، وقت نکال کر، کام کاج کاروبار چھوڑ کر آئے بیٹھے ہیں۔ پھر ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں ہاں یار یہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اپنا کام چھوڑا، اپنا وقت چھوڑا، اپنی مصروفیات چھوڑی، آگے اللہ کے گھر میں۔ لیکن اس طرح کے پروگراموں میں نہیں آنا، ختم کل تیجے چوتھے پر پہنچ جانا، فجر کی نماز میں نہیں آنا، ظہر میں نہیں آنا، عصر میں نہیں آنا، مغرب میں نہیں آنا، عشاء میں نہیں آنا، اور جنازوں کے اوپر پہلی صف میں کھڑے ہونا، تو کیا اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں یہ کام؟ نہیں۔ اور یاد رکھیں عمل وہی قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جو عمل لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے کیا جائے وہ عمل اس بندے کے منہ پر مارا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل وہی قبول ہے جو کس کی رضا کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ اگر جنازے اللہ رسول کی رضا کے لیے، منہ دکھانے کے لیے نہیں ہے، تو پھر فجر میں اللہ کی رضا نہیں چاہیے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان ٹائموں میں، ان نمازوں کے وقت اللہ کی رضا نہیں چاہیے؟ اللہ کی رضا تو چاہیے۔ جب فرض سمجھنا ان چیزوں کو، ایمان رکھنا اور اللہ کی رضا بھی مطلوب ہو، اور بندہ پھر نمازیں چھوڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو آپ دین کے طلبہ ہیں نا، بچے، آپ نوٹ کر لیں اس چیز کو، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آنے والی ہے۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، کل کو انشاءاللہ، کل سے مراد جس دن آپ کی پڑھائی مکمل ہوگی وہ والا کل کو آپ نے مکمل حافظ بننا ہے۔ پھر آپ میں سے کوئی قرات پڑھیں گے، قاری بنیں گے، کوئی درس نظامی پڑھ کر عالم بنیں گے، کسی نے قاری بننا ہے، کسی نے حافظ بننا ہے، کسی نے عالم بننا ہے۔ آپ جس شعبے میں بھی جائیں گے، آپ کے سر کے اوپر اینڈ میں دستار جائے گی نا؟ بولیں، آپ عالم بنے تو سر پہ دستار آتی ہے، آپ حافظ بنے تو سر پر دستار آتی ہے، آپ درس نظامی کریں گے تو سر کے اوپر دستار آئے گی۔ اس دستار کا مطلب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ایک کپڑا ہے اور ٹوپی ہے، ٹوپی رکھ کر اوپر کپڑا باندھ دیا گیا بس دستار ہوگی، نا۔ اور میرے بیٹوں، میرے بچوں، اس دستار کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے استاد آپ کے سر کے اوپر پگڑی رکھ کر آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری آئی دین پڑھانے کی، ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے، دین پڑھا دیا ہے۔ اب بچے، میرے بیٹے، میرے پتر، یہ آگے دین پڑھانے کی ذمہ داری کا صحرا پگ تمہارے سر کے اوپر جا رہی ہے، اس پگ کی تم نے لاج رکھنی ہے۔ دین آگے تم نے ہمیشہ پہنچاتے رہنا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہنا ہے، عالم بناتے رہنا ہے، دین کی خدمت کرتے رہنا ہے۔ تو یہ صرف خالی پگڑی نہیں ہوتی، یہ شریعت کی اور دین کا پیغام آگے پہنچانے کی بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے دستار۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سر پر یہ دستار آئے گی، اس کی لاج رکھیں گے؟ بولیے، بلند آواز سے کہیے انشاءاللہ۔ اس کی لاج رکھیں گے نا؟ ذمہ داریاں نبھائیں گے؟ پہلے نمبر پر آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس مارا ماری نفسا نفسی کے دور میں اللہ نے آپ کو دین پڑھنے کا موقع بخشا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، وگرنہ ہم پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عزت والی جگہ پر کھڑا کیا۔ لوگ چاہے باتیں کریں، لیکن اللہ نے آپ کو اپنا پیغام، قرآن کس کا پیغام ہے؟ اللہ کی باتیں، اللہ کا قرآن، اللہ کے ارشاد، اللہ کا قرآن، اللہ کے حکم، اللہ کے قرآن میں، ٹھیک نا؟
اللہ نے آپ کو اپنا فرمان، اپنی باتیں، اپنا قرآن، اپنا کلام پڑھنے کا موقع دیا ہے، کل کو اللہ سمجھنے کا بھی موقع دے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، بولیے الحمدللہ۔ اللہ نے یہ آپ کو شرف بخشا ہے، تو کل کو یہ ذمہ داریاں میرے بچوں آپ کے سر پر آنی ہیں، تو آپ نے ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا لوگ دین سے کتنے دور ہیں، اندازہ کر لیا کریں۔ جب آپ مسجد میں جائیں کہیں بھی تو دیکھا کریں یہاں پر آبادی کتنی ہے اور نمازی کتنے ہیں، سکول میں کتنے ہیں، مدرسے میں کتنے ہیں، میلہ بار ہو رہا ہے، میلے میں کتنے ہیں، نماز میں کتنے ہیں، ہوٹل پر وی سی آر لگا ہوا ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے چل رہی ہیں، جہاں کوئی شادی ہو رہی ہے، بارات جا رہی ہے، ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، جسے آپ لوگ جاگا کہتے ہو، اس جاگے میں لوگ کتنے ہیں، اور میلاد میں لوگ کتنے ہیں، محفل میں لوگ کتنے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں ہماری قوم خیر کی طرف نہیں جا رہی، ہماری قوم شر کی طرف جا رہی ہے۔ ہماری قوم قرآن پر عمل کرنے کی طرف، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی طرف نہیں آ رہی، بلکہ اس سے دور جا رہی ہے۔ تو ان دور جانے والوں کو قریب لانے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر رکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو بندہ نافرمانی کرتا، جو بندہ کفر کرتا، شرک کرتا، بد عملی کرتا، گناہ میں ڈوبا، دنیا سے جائے گا، اللہ اس کو کہاں بھیجے گا؟ جہنم میں بھیجے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہوئے اگر یہ بد عملی کر کر کے جہنم میں چلے گئے نا تو میں تم سے پوچھوں گا، لہذا تمہیں پہلے بتا رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر لازم رکھا ہے۔ ہم نے خود بھی وہ کام کرنے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے حقدار نہ بنیں بلکہ اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں۔ ایسے کام کرنے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اور پھر ہم نے اپنے گھر والوں کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، غلطی والے کاموں سے، ایسے کاموں سے کہ جن سے بندے کی آخرت تباہ ہو جائے، جہنم حق بن جائے، جہنم کا مستحق بن جائے، ایسے کاموں سے بچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔ آواز کے لے کر جلے کو کم کیجیے گا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ اللہ کا ارشاد ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو گھر کا ہوتا ہے نا بڑا، ابا ہو گیا، ٹھیک ہے، اماں ہو گئے، یہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ خود بھی شریعت پر عمل کریں، خود بھی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اور چھوٹوں کو بھی کان سے پکڑ کر نماز پر لگائیں۔ یہ بڑوں کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ جو بڑے بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں، اور آپ نے بڑے ہونا ایک دن، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی، تو اس وقت آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ اپنے سے چھوٹوں پر اپنی بات منوا لیتے ہیں نا۔ آپ چھوٹے سے بڑے چھوٹوں سے بات منواتے ہیں نا، بولے منواتے ہیں نا۔ افسوس تو یہ ہے والدین سکول بھیجنا ہو تو بچوں سے بات منوا لیتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ان سے بات منوا لیتے ہیں، اپنی ذات کا مسئلہ ہو، باپ کی بات نہیں مان رہا بچہ تھپڑ لگائے گا، اپنی بات منوانی ہو تو منوا لینی ہے، ماں نے اپنی بات منوانی ہو تو منوا لینی ہے، بڑے بھائی نے اپنی بات منوانی ہو تو تھپڑوں کے زور پر بھی منوا لیتے ہیں۔ بچہ سکول نہ جائے، چھوٹی اٹھا کر مارنی پڑے تو مار کر بھی اس کو بھگائیں گے، پیسے کا لالچ دینا پڑے، لالچ دے کر بھی اس کو سکول بھیجیں گے، اگر مارنا پڑے تو مار کر بھیجیں گے۔ بچہ کہے جی نہیں مینوں موٹر سائیکل لے کر دو، پھر سکول جاؤں گا۔ اس کو سکول بھیجنے کے لیے
موٹر سائیکل بھی لے کر دینا پڑے تو دیں گے، لیکن افسوس ہے مجھے ان والدین کے اوپر جو اپنی بات منوانے کے لیے تو بچوں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، ڈنڈا سوٹا بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اپنی بات منوانی ہے تو ڈنڈا سوٹا یاد آ گیا، جو اللہ کی باتیں ہیں وہ بچوں سے کس نے منوانی ہے؟ ان بچوں کو نماز کا عادی کس نے بنانا ہے؟ ان بچوں کو روزہ رکھنا کس نے سکھانا ہے؟ ان بچوں کو مسجد کا راہ کس نے دکھانا ہے؟ ان بچوں کو انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے کس نے لے کر آنا تھا؟ ابا حضور نے لے کے آنا تھا نا، لیکن ابا حضور اس ڈیوٹی کو نہ نبھائیں، وہی نا، ابا حضور آئیں گے تو ابا حضور خود ہی نہ آئے تو بچوں کو کیسے لے کر آئیں گے؟ یہ جو ذکر رسول کی محفلیں ہیں، اللہ کی یاد کی محفلیں، رسول اللہ کی یاد کی محفلیں، قرآن کا پیغام آگے پہنچانے کی جو محفلیں ہوتی ہیں، اس میں ابا حضور نے اپنے بچوں کو خود لے کر آنا تھا، خود کیا ہو بچوں دین کی محفلیں آ جاؤ۔ لیکن آپ میرے بیٹوں میرے بچوں اندازہ کریں ہمارا معاشرہ دین سے کتنا دور جا چکا ہے۔ اب کل یہاں میلہ لگوائیں، دیکھنا عوام کتنی ہوگی۔ دنیا میں خیر زیادہ ہے یا شر؟ بولیں نیکی زیادہ ہے یا بدی؟ بولیں بدی زیادہ ہے، شر زیادہ ہے۔ تو آپ نے شر کا حصہ بننا ہے یا خیر کا؟ اگر سارے گندے بن رہے ہوں تو بندہ خود بھی گندہ بن جائے؟ بولیے اگر سارے ڈوبنے لگیں کیا بندہ کہ جی سارے ڈوب رہے ہیں تو میں بھی ڈوب جاؤں؟ اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ نہ، سارے ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوبنے والا بے عقل ہے، سارے غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہونے والا بے عقل ہے۔ اسی طرح اگر سارے دنیا داری میں گناہ میں ڈوبے ہوں اور میلے ٹھیلوں کی رونق بنتے ہوں، مسجدوں میں نہ آتے ہوں، تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا بھی بے وقوفی کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں گناہ کی محفلوں سے بچائے اور خیر کی اور اللہ رسول کے پیغام کی جو نیک محفلیں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں ان کی ہمیشہ زینت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک آیت کریمہ، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، تھوڑی سی گفتگو اس پر پھر گفتگو ختم۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ساری امتوں میں سب سے بہترین بنایا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محبوب کی امت جتنی بھی امتیں آئی ہیں تم ان ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ ساری امتوں میں سب سے بہتر امت کون سی ہے؟ ہمارے آقا کی امت۔ کون سی امت ہے؟ ہم سب کون ہیں؟ سرکار کی امت ہے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پچھلی ساری امتوں میں زیادہ شان والی ہے۔ یہ بات، اور آگے اللہ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین اس لیے ہو کہ تم برائی سے منع کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ یہ امت اس وجہ سے بہتر ہے کہ اس امت میں لوگ ایسے ہیں جو برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ تم بہترین ہو، ان بہترین لوگوں میں آپ نے شامل رہنا ہے، وہ والا اعزاز آپ ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو میرے بچوں اس ذمہ داری کو سمجھنا بھی ہوگا، نبھانا بھی ہوگا۔ ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ نبھانے کی توفیق دے۔ کوشش کریں گے جہاں تک آپ کی بات چل سکتی ہے نا آپ روکیں۔ مثلاً آپ کے گھر میں شادی ہے، آپ باقی چیزوں میں کبھی کبھی ضد کرتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی بھائی سے ضد کر لیتا ہے، بچے والدین سے ضد کر لیتے ہیں۔ آپ بھی تو
پیسے کے لیے یا اپنی فرمائش منوانے کے لیے اپنی پسند کے کپڑے جوتے یا سائیکل لینے کے لیے ضد کر لیتے ہیں نا. آپ ان کاموں کے لیے ضد کر سکتے ہیں تو نیکی کے لیے ضد کریں گے؟ بولے ہیں برائی سے روکنے کے لیے بھی ضد کریں گے. اگر آپ کی امی نماز نہیں پڑھتی, آپ کہیں جی میں بھی روٹی نہیں کھاتا, روٹی میں نہیں کھاؤں گا اماں اگر نماز نہیں پڑھو گی. آپ کا ابا نماز نہیں پڑھتا نا, آپ کو بھیجے اسکول, آپ کو بھیجے مدرسے, آپ کہیں نہیں آپ بھی نماز پڑھو. یہ ہے اچھی ضد. اس ضد کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے گا. ضدیں تو کرتے ہوں گے نا, تھوڑا سا میں بھی ضدی ہوں, بعض کاموں میں ضد کر لیتا ہوں, بعض کاموں میں آپ بھی ضد کرتے ہوں گے. بڑے چھوٹے سارے کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی بات پر آ کر ضد کر لیتے ہیں نا, تو اس بات پر بھی ضد کر لینا. چھوٹے بچے ہیں آپ کے گھر میں کوئی شادی بیاہ کا موقع آ گیا ہے, آپ کہیں جی نا جی نا پیر احمد رضا آسی, پیر فیض آباد قمر شاہ صاحب آسن, محفل ہوسی ڈھول کو نہ بجسیا. کر سکتے ہیں کہ بولیں؟ جب آپ کی ضد کی وجہ سے آپ کے گھر میں ڈھول نہیں بجا, شادی پہ ڈیگ نہیں چلا, گانے نہیں چلے, تو پتہ ہے کتنے لوگ گناہ کرنے سے بچ گئے. جب ڈھول بجے گا, بجانے والا گناہ گار, ناچنے والا گناہ گار, پاس کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والا گناہ گار, کوئی کہیں بھی ہے جس کے کانوں میں ڈھول کی آواز پڑے اور وہ مزہ لے کر سننے پڑ جائے تو وہ بھی گناہ گار. ایک ڈھول بجانے کی وجہ سے پورے محلے دار گناہ گار بنتے ہیں. تو آپ اگر اپنے والد سے, بھائی سے, گھر والوں سے ضد کر کے کہیں جی ڈھول نہیں بجانا, ہم نے اللہ کی یاد کی محفل کرنی ہے, ہم نے میلاد منانا ہے, ہم نے ذکر کی محفل کرنی ہے, تو آپ کی کوشش سے دو نتیجے آئیں گے. کیا؟ ایک گناہ رک جائے گا, دوسرا نیکی کیا پیغام آگے جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ تو بچوں باقی چیزوں کے لیے میرے بیٹوں آپ ضد کرتے ہیں, اللہ کا واسطہ آئندہ بات ان نیکی کے کاموں کے لیے ضد کریں گے. میں مدرسے پڑھنے لگا نا, میں نے اپنے ابا حضور سے کہا جی نمازیں تو آپ پڑھتے ہیں, مجھے مولوی بنانا تو پھر داڑھی رکھو. میں نہیں بنتا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میرے ابا جی نے داڑھی رکھ لی. چھوٹی سی بات ہے نا, لیکن ثواب, یعنی کہ بولنے کے اعتبار سے دو لفظ ہی تھے نا. نہیں ابا جی آپ بھی داڑھی رکھیں. آپ کا ابا کہے اے شرارتہ نہ کیتا کرے نہ کیتا کرے, آپ بھی کہیں ابا نماز بھی تو پڑھا کر, مدرسے بھیجتے ہو نماز بھی پڑھا کرو نا. آپ یہ تو چاہتے ہو کہ بچہ دیندار بنے, تو بچہ بھی چاہتا ہے کہ ابا بھی دیندار بنے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یقیناً باتوں پر ضد کرتے ہوں گے, اس کا میں انکار نہیں. بچوں کی شان ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے بچوں کے جب کمالات بیان فرمائے نا, بچوں کی شان بیان فرمائی سرکار نے, فرمایا بچوں کے اندر کئی کوالٹی ہوتی ہے. ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ ضد کرتے ہیں اور اپنی بات منوا کے چھوڑ دیں. یہ بچوں کا ایک کمال نبی پاک نے بیان فرمایا کہ یہ ضد کرتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں. ٹافی کے لیے ضد ہو سکتی ہے, باقی چیزوں پیسے کے لیے, کپڑے جوتا کے لیے ضد ہو سکتی ہے, تو نمازوں کے لیے بھی آپ نے ضد کرنی ہے. سمجھ آگئی؟ آپ کے ابے نے داڑھی نہیں رکھی تو ضد آپ نے کرنی, اس کو داڑھی رکھوانی ہے. آپ نے ان کو نمازی بنانا ہے. اماں نماز نہیں پڑھتی, بڑی بہن نماز نہیں پڑھتی, آپ کہیں جی میں مدرسے تب جاؤں گا, اسکول تب جاؤں گا, میں آپ کی بات تب مانوں گا, دکان سے چیز لے کر تب دوں گا جب آپ نماز پڑھیں گے. آپ نے نماز, آپ اللہ کی بات نہیں مانتے نا, پھر میں آپ کی بات نہیں مانتا. بندہ ہو کر تجھے اپنی بات منوانے کی فکر ہے, تو اللہ کی بات کون منوائے گا؟ ٹھیک ہے, کوشش کریں گے نا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, جو درس و بیان ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا اللہ ان بچوں کے علم میں اضافہ فرما، ان سب کو مضبوط قرآن کا حافظ بنا، ان سب کو شریعت کا عالم دین بنا۔ مولا کریم پڑھائی کے جملہ معاملات میں ان پر اپنی رحمت فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ الہ العالمین ان کو اخلاص کے ساتھ دین پڑھنے، آگے پڑھانے، دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے حافظوں کو مضبوط بنا، مولا کریم ان کے حافظوں کو مضبوط بنا۔ ہمارے مولانا قاری طاہر محمود صادقی صاحب، مولا ان کی خدمات دینیہ قبول فرما۔ قاری محمد یوسف صاحب، مولا ان کی خدمات دینیہ قبول فرما۔ قاری صاحب کے والد صاحب قاری محمد فیض صاحب، یا اللہ کریم ان کی تمام دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی عمر کو دراز فرما، ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ ان کے اہل خانہ، ان کی آل پر اور تمام علاقے والوں پر صحت و عافیت کے ساتھ تادے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عمل کریں گے نا؟ میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو پوچھوں گا آپ سے کہ کس کس نے اپنی ضد سے گھر والوں کو نیکی پر لگایا، نمازوں پر لگایا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ یا اللہ ان بچوں کے جذبات کو قبول فرما اور انہیں ان نیک جذبات پر قائم فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔